جو فارغ لوگ رہتے ہیں نا سارا دن، تو ان کے میں شیطان کیونکہ حملے بہت کرتا ہے ان کے اوپر، تو ان کو عبادت پھر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور جو مصروف لوگ ہیں تھوڑی عبادت میں اللہ وہ برکتیں دے دیتا ہے، لیکن یہ کہ کرنی ان کو بھی ہے، عبادت کے بغیر آپ کے دل میں روحانیت نہیں آ سکتی۔ تو اب آپ اتنی مصروفیت میں کیسے نوافل اور تلاوت کی پابندی کریں؟ تو دیکھیں ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم مصروفیت میں بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ یونیورسٹی یا کالج جا رہے ہیں تو جانے کا جو ٹائم ہے، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹائم آپ کیا کر لیں، اس میں مطالعہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چلتی ہوئی بس میں اسٹڈی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں آپ تسبیحات پوری کر لیں، بھئی 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، واپسی پہ بھی آپ کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیں آپ۔ اور لمبی ٹریولنگ ہے تو اس میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، ایک معمول بنا لیں، بھئی آدھا پارہ یا 1 پاؤ پارہ میں نے روزانہ پڑھنا ہے۔ واکنگ کا جو ٹائم ہے، صحت کے لیے بھی تو ٹائم نکالنا ہے نا، آپ نے رات کو آپ نے واک کرنی ہے، یہ تو نہیں کہ سارا دن پڑھتے ہی رہتے ہیں اور جاب میں کچھ چلتے پھرتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے تو ویسے ہی مر جائیں گے آپ، ایسا کام تو کرنا جائز ہی نہیں ہے جس سے آپ کی صحت کے لیے آپ کو ٹائم ہی نہ ملے۔ تو شام کا جو ذکر ہے وہ آپ نے کب کر لینا ہے کہ بھئی جب آپ واکنگ کرتے ہیں، کھانے کے بعد تھوڑا چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں تو تسبیحات میں لے کے نکل لیں، واکنگ بھی ہوتی رہے گی اور تسبیحات بھی ہوتی رہیں گی۔ تو اس طرح بہت بہترین انداز میں نا ٹائم کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں وہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں اس دوران، تو ہم نے دیکھا ہے بعض اہل اللہ کا معمول ہے کہ لمبی واک کے لیے نکلتے ہیں تو پورا 1 1 1.5 پارے 2 2 پارے اس میں مکمل کر لیتے ہیں، واکنگ بھی ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ اور تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، جو نفلی عبادت ہے نا اس کے لیے ٹائم تہجد کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ تہجد کی 2 4 رکعتیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ سارا دن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو میں کچھ معمول آپ کو بتاتا ہوں، وہ معمول کر لیں، تو پھر اگر زیادہ کا ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک یہ کہ صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جسے کہا جاتا ہے، تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صبح اور شام یہ معمول بنائیں آپ۔ اور 1 پارے کی تلاوت، ایک نہیں ہو سکتا آدھے کی کر لیں، یا ٹائم متعین کر لیں کہ میں نے روزانہ 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے لیے ڈیلی تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ۔ کوئی بھی جتنے بھی طلبہ ہیں یا جو لوگ بھی مصروف لوگ ہیں، 15 منٹ تو قرآن کی تلاوت کریں نا، آدھا گھنٹہ ہو یا 15 منٹ، اتنا تو حق ہے قرآن کا۔ اور دعاؤں کے لیے 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا مانگ لیا کریں، 24 گھنٹے میں 1 دفعہ مانگیں لیکن تسلی سے مانگ لیں، وہ بھی کافی ہے مصروف لوگوں کے لیے۔ دعا تو جتنی مانگی جائے کم ہے، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں 1 دفعہ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا سیکھے نا انسان، لیکن تسلی سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ اور ایک کام کیا کریں، مناجات مقبولہ، دعاؤں کی ایک کتاب ہے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ہیں نا اور قرآن کی دعائیں ان کو جمع کر لیا ہے اور ایک ہفتے پہ ڈیوائڈ کر لیا ہے، تو وہ آپ پڑھیں گے ہفتے والے دن ہفتے کی دعائیں، اتوار والے دن اتوار کی دعائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتے میں تمام تقریباً جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، عام طور پر ساری دعائیں کور ہو جاتی ہیں۔ اس کا ترجمہ والی لے لیں تاکہ سمجھ میں بھی آئے کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ مناجات مقبولہ جو ہے وہ خرید لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہفتے والے دن اتوار والے، جمعے والے دن، جمعرات سے لے کے پھر جمعے والے دن تک 7 دنوں کی دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ بس آگے اس میں اضافے بھی بہت سارے لوگوں نے کیے، ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہ جمعہ یہ 7 دن کی دعائیں آپ کر لیں تو یہ کافی ہے معمول۔ اور میں نے بتایا تہجد کی 2 یا 4 رکعتیں، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ مصروف زندگی میں اتنی عبادت کے لیے ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جب انسان نفلی عبادت بالکل بھی چھوڑ دیتا ہے تو دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہی برکتیں دے گا جو بہت کثرت سے عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، یہ مصروف لوگوں کے لیے۔